تو جب باہر نکالنے کے لیے چیز کو پھینکا جاتا تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں نماز شروع کرتا ہوں اور میں نماز پڑھوں گا تو محبوبیت کا عالم یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں گا اور مجھے ایک لحاظ سے پوری طرح پہنچتی ہوگی اس دنیا کی. تو ایسے وقت میں تم پھر میرا یہ پیر جو ہے میرے جسم سے نکال دو. چنانچہ ایسے ہی کیا گیا. وہ نماز میں تھے اور نماز میں آپ کا پیر نکالا گیا. آپ کو محبوب کی یہ جو محبوبیت کی نماز ہے یہ تو ہلاکت کا مجھے نہیں ہے, یہ تو قربت کا مجھے ہے, ہلاکت نہیں کرنے والی نماز. یہ وہ نماز ہے جو انسان کو روحانی طور پر زندہ کر سکتی ہے. تو فرمایا کہ ایسے تو کھڑا ہو جیسے کہ تو خدا کو دیکھتا ہے. اور اگر یہ تصور حاصل کرنا مشکل ہو تو پھر کم از کم یہ سوچو کہ خدا کو دیکھتا. اور اگر یہ تصور بھی پیدا ہو جائے کہ نماز میں میرے دماغ میں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی نماز پڑھتے ہیں. ہم نے یہاں دیکھا ہے مسجد میں بھی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پوری توجہ لگتا ہے کہ ان کی نماز میں نہیں ہے, لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیچھے یا آگے یا دائیں بائیں کوئی بڑا آ کے کھڑا ہو گیا ہے تو وہ پھر نماز میں توجہ حاصل ہوتی ہے. یہ چیز محسوس کی جاتی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. یہ حیا کا تقاضا بھی ہے کہ یہ جو بڑے ہیں ان کا ادب احترام کچھ حیا ہوتا ہے, اس کا تقاضا بھی یہ کرتا ہے. تو اگر کسی ساتھ بڑے کے کھڑے ہو جانے سے نماز میں فرق آ جاتا ہے, تو اگر یہ ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی میرے اوپر نظر ہے تو اس سے کتنا فرق ہے. تو جو نماز ہلاکت بنتی ہے وہ ایک تو یہ کہ غفلت کی نماز, دکھاوے کی نماز, اور پھر کیا کہ معاون کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو عام روزمرہ استعمال کی ضروریات کی چیزیں ہیں جن کی دوسروں کو ضرورت ہوتی ہے, ان کے بھائیوں کو, ان کے انسانوں کو, ان کے رشتے داروں کو, ان کے دوستوں کو, ان کے قریبی لوگوں کو ایک قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے روزمرہ استعمال کے لیے. تو وہ نمازی جو ہیں ان کی نشانی یہ بتائی جن کی نماز ہلاکت بن جاتی ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں ان سے بھی ان لوگوں کو معلوم رکھتے ہیں. وہ مانتے ہیں تو نہیں دیتے, کہتے ہیں نہیں دیتے. ایسی نماز کرنا دیکھیں کہ حقوق ادا کرنے کی انسان نے کوشش کی, لیکن جب حقوق ادا نہ ہوئے تو اس کے نتیجے میں جو خدا کا حق ادا کرنے کی کوشش ہو رہی تھی, اللہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو تو کہا ہے نا کہ میرا کنبہ ہے. الخلق کو یاد ہونا کہ جو خلق ہے, جو انسان ہے, جو اس کی مخلوق ہے جس میں حیوان بھی آ جاتا ہے, ان کی خدمت کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی خدمت کر دیتا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا وہ مکان کی چھت پہ وہ چڑیوں کو دانا ڈال رہا تھا. تو ساتھ اس کا مسایا مسلمان ہے, تو اس نے اسے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا چڑیوں کو دانا ڈال رہا ہوں. کہتا کوئی فائدہ نہیں. مسلمان بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا,
کہ جلدی فتویٰ دے دیں گے، چلو کوئی فائدہ نہیں، تم جو کافر ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں حاصل ہو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہتا مجھے تو فائدے کا نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کئی دنوں سے بارش ہو رہی تھی اور چڑیوں کو خوراک نہیں ملی، تو آج موسم ذرا صاف ہوا ہے تو میں نے اپنی چھت پہ آ کے دانے ڈال دیے ہیں تاکہ یہ جو چڑیاں ہیں یہ دانا کھا لیں اور ان کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے۔ چند سالوں کے بعد وہ جو بندہ ہے جس نے کہا تھا ہماری کوئی کرنا نہیں اس کا، تو وہ حج کر رہا اور اس نے دیکھا ساتھ میرا جو بندہ تلبیہ پڑھ رہا ہے وہ بھی وہ اس کا مسایا ہے جو دنیا کو بنا رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا ہے ایک دوسرے کو، تو وہ جس کو اس نے کہا تھا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میری اس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا کہ مجھے اس نے اسلام کی طرف مجھے ہدایت دی، تو اللہ تعالیٰ تو کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے مصعب بن عمیر، ان کی شکل جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے، تو لوگوں نے یہ بھی شروع کر دیا، یہ سمجھا کہ شاید نبی بھی اس میں شہید ہو گیا۔ وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ خبر پھیل گئی مشہور ہو گئی کہ نبی وسلم شہید ہو گئے ہیں، جب مکے سے مدینے سے موت سے بھی ہیں وہ نکل کھڑے ہوئے، ایک صحابی کی دور کھا رہے تھے، وہ انہیں پتہ چلا کہ نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے دور منہ میں نہیں ڈالی، ایسے پھینک دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر نبی کے وسلم شہید ہو گئے ہیں تو میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں، میں تو چورے کھا رہا ہوں۔ تو وہ بھی جا کے جنگ میں شامل ہوئے، انسان کی جنگ ہوئی، لڑے، شہید ہو گئے، اور 70 کے قریب جو دفعہ تھے وہ مشہور ہو گیا تھا کیونکہ شہید حضرت مصعب بن عمیر ہوئے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ میں جب مشرک تھا تو میں بڑی خیرات کیا کرتا اور لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، تو کیا مجھے ان نیکیوں کا بھی سوال ملے گا جو میں اس زمانے میں کرتا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تو ثواب تو مل گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی، مسلمان بنا دیا، اپنے رسول کی رفاقت عطا کر دی، اس سے بڑا کیا ثواب ہوگا؟ تو ثواب تو تمہیں مل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو عبادت اور حقوق اللہ کے ساتھ جو حقوق العباد یا خدا کی مخلوق کے جو حقوق ہیں اس میں چرند پرند جانور وہ سارے آ جاتے ہیں۔ وہ جو ایک عورت تھی جو کہہ رہے کہ جو پراسٹیٹیوشن کا کام کرتی تھی، اور اس کے بارے میں آتا ہے نا جو کتا پیاسا تھا اور اس نے دیکھا کتے پیاسے کو، تو اس نے جو پیاس سے مرنے کے قریب ہو گیا تھا تو اس نے کہا کہ اس کتے کو پانی پلانا، اور اس نے اپنا جو بھی کپڑا تھا وہ لیا، اس کو اس نے بال دیے، اس طرح کی رسی اس کی بنائی اور اپنی جوتی اس کے ساتھ باندھی، کنویں کے نیچے لٹکائی، اور جوتی میں پانی لے کے آئی اس کتے کے لیے، اور اس کتے کو پانی پلایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے آپ نے فرمایا کہ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خدا تعالیٰ کے تو بخشنے کی بھی راہیں ہیں، لیکن جو خدا کی مخلوق ہے، جو خدا کا کنبہ ہے، اگر اس کا کوئی خیال نہیں رکھے گا تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس کا خیال نہیں۔ اگر وہ خدا کے کنبے سے
خدا کے عیال سے پیار نہیں کرے گا تو خدا کے پیار سے بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ دونوں گروپ جو ہے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا کہ دیکھو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، جو رشتے دار ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، یتیموں مسکینوں اور ہمسایوں کا، وہ ہمسائے جو ساتھ والے ہیں، ہمسائے جو رشتے دار ہیں، ان سب کا، مسافروں کے لیے حقوق ہیں، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے لیے حقوق ہیں۔ یہ سارے حقوق ادا کرو گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح ثانی